نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 96، باب الصلاۃ بین السواری فی غیر جماعت۔ باب ہے کہ ستونوں کے درمیان نماز ادا کرنا لیکن بغیر جماعت کے ہو۔ منفرد آدمی، اکیلا آدمی منفرد نماز پڑھے، با جماعت حالت نہ ہو تو ستونوں کے درمیان میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ سترہ کے احکام اور مسائل بیان ہو رہے تھے، تو اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک وہم کا ازالہ فرمانا چاہتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی جلد 1 صفحہ 210 پر ایک حدیث ہے، اور وہ روایت ابو داؤد کی حدیث نمبر 673 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 229 اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 821 پر بھی ہے کہ ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، کیونکہ درمیان میں ستون آ جائے تو نماز کے اندر انقطاع واقع ہو جاتا ہے۔ تو ستون کے درمیان کا معنی کہ ستون کے دائیں بائیں نمازی کھڑے ہوں، درمیان میں ستون آ جائے تو اس کی ممانعت ہے، کیونکہ صف ٹوٹ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے اندر ایک جو وہم تھا اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں کہ شاید کوئی یہ سمجھ لے کہ جیسے صف بندی کے دوران درمیان کے اندر پلر اور ستون آئے تو درست نہیں ہے، تو شاید کوئی منفرد آدمی، اکیلا آدمی نماز پڑھے تو وہ بھی ستون کو سترا بنائے لیکن ستون کے برابر کھڑا نہ ہو، شاید اس کے لیے بھی ممانعت ہو۔ تو امام صاحب اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ بہتر صورت تو وہی ہے جو پیچھے بیان ہوئی کہ ستون کو سترا بنایا جائے، یہ اسی وقت ہوگا جب ستون کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ البتہ دو ستونوں کے درمیان یعنی ستون اس کے دائیں یا بائیں طرف ہو تو وہاں کھڑا ہو کر منفرد آدمی نماز ادا کرے تو اس کی نماز درست ہے۔ حدیث نمبر 504، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جویریہ عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، و اسامۃ بن زید و عثمان بن طلحہ و بلال، اور اسی طرح آپ کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ عنہم بھی ساتھ تھے۔ فاطال ثم خرج، آپ لمبی دیر تک بیت اللہ کے اندر ٹھہرے رہے، پھر آپ نکلے۔ کنت اول الناس داخل علی اثرہ، ابن عمر فرماتے میں سب سے پہلا آدمی تھا جو آپ کے نکلنے کے فوراً بعد داخل ہوا۔ جب آپ بیت اللہ سے باہر نکلے تو سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر داخل میں ہوا تھا، اور داخل ہو کر میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، فسألت بلالا این صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز ادا کی ہے، بیت اللہ کے کس حصے میں نماز ادا کی تاکہ میں بھی اسی جگہ ہی نماز ادا کروں۔ قال بین العمودین المقدمین، تو انہوں نے فرمایا کہ اگلے دو ستونوں کے درمیان۔ بیت اللہ کے 6 ستون تھے، جس طرح کہ آگے والی روایت میں وضاحت ہے، 3 ستونوں کی لائن پیچھے تھی اور 3 آگے تھی، تو پہلے 3 ستونوں کی لائن کو آپ نے چھوڑ دیا، جو آگے 3 ستونوں کی لائن تھی ان میں سے 2 جو وہ دائیں طرف اور ایک بائیں طرف کر کے اس کے درمیان میں نماز ادا کی۔ ثابت سے یہ ہوا کہ اکیلا آدمی نماز پڑھے تو 2 ستونوں کے درمیان نماز ادا کر سکتا ہے۔ باقی رہی ممانعت
تو ممانت ہے کہ صف بندی کی، کہ صف بندی اس انداز کی نہ ہو کہ درمیان کے اندر کوئی ستون کوئی چیز حائل ہو۔ اسی سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ جس طرح آج کل ہماری مساجد کے اندر یہ کرسیاں رکھی ہوتی ہیں جو صف کے انقطاع کا سبب بنتی ہیں، اور کرسی بھی کوئی اکا دکا نہیں ہوتی بلکہ ڈھیروں ساری لائنیں لگائی ہوتی ہیں، اور بیٹھتے ان پر کون ہیں؟ اچھے بھلے گلیوں بازار میں چلتے پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنی شاپنگ کے لیے سامان خریدتے ہیں، کچھ 15-20 کلو وزن بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں آئیں گے تو کرسی پر۔ یہ عجیب مریض ہوتے ہیں جو اچھے گھر سے چل کر آ گئے ہیں، باقی شادی غمیوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، لیکن نماز کے وقت کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر، جب بیٹھ کر پڑھیں گے تو صف کا انقطاع نہیں ہوگا، دائیں بائیں والا آدمی ساتھ ملا ہوا ہے، تو جب درمیان میں کرسی رکھی ہے تو اس کے اندر صف کے اندر انقطاع ہوگا۔ ہاں البتہ کوئی ایسا مریض ہے جس کے ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور پاؤں کا کوئی مسئلہ ہے، وہ زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو ایسی مجبور آدمی کے لیے تو کرسی ہو سکتی ہے، لیکن یہ معمولی عذروں والے وہ اس طرح بیٹھے اور ایک ایک صف میں 4 5 کرسیاں رکھی ہوں، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ پھر مزید بڑھ کر کرسی کے آگے ٹیکا لگا ہوتا ہے، اسی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ رکوع اور سجدے کے ساتھ اشارہ کرنا جھکاؤ کا، اگر سجدہ کر سکتے تو زمین پر کریں، اگر نہیں ہے تو اشارہ کریں، لیکن جو آگے لکڑی یا پلاسٹک کی تختی سے بنا کر لگائی ہوتی ہے اس کے اوپر ساتھ ٹیک دینا یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 505، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک النافع ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل الکعبہ، کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، و اسامۃ بن زید و بلال و عثمان بن طلحۃ الحجبی، جب آپ داخل ہوئے تو سیدنا اسامہ بن زید، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ حجبی، یہ صحابہ بھی رضی اللہ عنہم داخل ہوئے۔ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، انہوں نے یعنی عثمان بن طلحہ نے، جو کہ بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھیں، تو انہوں نے جب داخل ہوئے تو دروازہ بند کر دیا۔ فَمَكَثَ فِيهَا، آپ کچھ دیر اس میں ٹھہرے رہے۔ فَسَأَلْتُ بِلَالًا، میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، حین خرج، جب آپ نکلے، ما صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے آپ تو آپ نے کیا کیا ہے؟ دعا استغفار کیا ہے، نماز پڑھی ہے، کیا کیا؟ قال جعل عمودا عن یسارہ، وہ فرمانے لگے کہ آپ نے ایک ستون اپنی بائیں طرف کیا، و عمودا عن یمینہ، اور ایک ستون دائیں طرف، و ثلاثۃ اعمدۃ وراءہ، اور 3 ستون اپنی پچھلی طرف، وکان البیت یومئذ علی 6 اعمدہ، اور بیت اللہ ان دنوں میں 6 ستونوں پر مشتمل تھا۔ ثم صلی، پھر آپ نے نماز ادا کی۔ پچھلی روایت میں یہ ستونوں کی وضاحت نہ تھی، تو یہاں اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ ایک ستون دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، حالانکہ جو دائیں طرف تھے وہ 2 ستون تھے، تو اگر مطلق اسے لائن کے اندر دیکھا جائے تو پھر تو 3 ستون تھے، 2 دائیں طرف ایک بائیں طرف، لیکن جس جگہ آپ کھڑے ہو کر آپ نے نماز ادا فرمائی، اگر اس جگہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قریب ترین 2 ہی تھے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، کیونکہ جو دائیں طرف تھا اس کے آگے ایک اور تھا، وہ بھی اگرچہ دائیں طرف تھا لیکن وہ فاصلے پر تھا، تو کبھی اس کو شمار کیا گیا ہے، کبھی اس کو شمار نہیں کیا گیا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے
آگے ایک دوسرے راوی کی یہ وضاحت جو ہے اس کو بھی درج کر دیا۔ وقال اسماعیل حدثنی مالک وقال عمودین عن یمینہ، کہ امام مالک نے جو مجھے بیان کی ہے، جو اسماعیل فرماتی ہیں کہ مجھے امام مالک نے جو بیان کیا اس کے اندر تھا کہ 2 ستون دائیں طرف، 2 ستون دائیں طرف تھے اور ایک بائیں طرف تھا۔ باب نمبر 97، یہ باب بغیر ترجمۃ الباب کے اس کا ترجمہ اور عنوان قائم نہیں کیا گیا، یہ گویا کہ گزشتہ باب کی فصل اور اسی کا تکملہ ہے۔ حدیث نمبر 506، قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرۃ قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ عن نافع ان عبد اللہ کان اذا دخل الکعبۃ مشى قبل وجهه حين يدخل۔ حضرت نافع فرماتی ہیں کہ بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بیت اللہ میں داخل ہوتے مشى قبل وجهه تو سیدھے ہی چلتے جاتے، حين يدخل جب داخل ہوتے، بیت اللہ کے دروازہ میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد سیدھے آگے چلتے جاتے۔ وجعل الباب قبل ظہری، اور دروازے کو اپنے پشت کے پیچھے کر دیتے۔ جب بیت اللہ سے دروازے داخل ہو کے آگے گئے ہیں تو بیت اللہ وہ بیک میں رہ جاتا تھا، بیت اللہ کا دروازہ پیچھے رہ جاتا۔ وجعل الباب قبل ظہری، اور دروازہ جو وہ پیچھے کرتے، فمشا پر چلتے، حتیٰ یکون بینہ و بین الجدار، یہاں تک کہ ہو جاتا حضرت عبداللہ کے درمیان اور دیوار، آگے والی سامنے دیوار کے درمیان، الذی قبل وجہہ، جو سامنے طرف تھی، قریب من ثلاثۃ اذرعین، 3 ہاتھ کے برابر۔ دروازے سے داخل ہو کر سیدھے چلتے جاتے یہاں تک کہ آگے جو سامنے دیوار ہے وہ 3 ہاتھ باقی رہ جاتی، وہاں جا کر ٹھہرتے۔ صلی یتوخى المکان الذی اخبرہ بہ بلال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فیہ، نماز پڑھتے اور قصد کرتے اس جگہ کا، تلاش کرتے اس جگہ کو کہ جس کے بارے میں خبر دی تھی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز ادا کی ہے۔ تو وہاں جا کر بالکل دایاں بایاں آگا پیچھا دے کر، جس طرح کسی جگہ کو بڑی متعین آدمی کرتا ہے، تو وہاں جا کر نماز ادا کرتے، گویا کہ عین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نماز ادا کی تھی وہیں ادا کرنے کی کوشش کرتے۔ شاید اسے کسی کو یہ وہم ہو کہ بیت اللہ کے اندر کسی کو داخل ہونے کا موقع ملے تو وہ عین اسی جگہ ہی نماز ادا کرے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی۔ اس کی وضاحت کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا آگے قول بیان فرمایا کہ قالا، ابن عمر فرماتے ہیں ولیس علی احد باس، کسی پر یہ کوئی حرج نہیں ہے ان یصلی فی ای نواحی البیت شاء، کہ بیت اللہ کے جس کونے کے اندر بھی وہ نماز پڑھے۔ یہ لازمی نہیں کہ اسی جگہ ہی نماز ادا کرے جہاں آپ نے ادا کی ہے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، بلکہ بیت اللہ کے تمام اطراف میں، تمام کونوں میں، جس کونے کی طرف چاہے متوجہ ہو کر وہاں کھڑا ہو کر نماز ادا کرے۔ لیکن اگر کسی کو عین اس جگہ موقع مل جائے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، یہ تو کیا ہی اس کا نصیبہ، تو یہ تو بہت ہی نبی کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت اعلیٰ درجے کی اور بہت نصیبے کی بات ہوئی۔ لیکن اگر وہاں جگہ نہ ملے تو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کا موقع ملے تو کسی دوسرے کونے میں، دوسری جگہ پر بھی نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ باب نمبر 98، باب الصلاۃ الی الراحلۃ والبعیر والشجر والرحل، باب ہے کہ نماز ادا کرنا سواری کی طرف رخ کر کے، والبعیر اونٹ جو کہ بڑی سواری ہوتی ہے اس کی طرف، والشجر درخت کی طرف، والرحل اور پالان سواری کے اوپر، خصوصاً اونٹ وغیرہ کے اوپر جو پلان لکڑی کا رکھا جاتا ہے اس کی طرف۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سترہ کے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہ فلاں چیز کا ہو اور اتنی ہی پیمائش کا ہو،
کوئی چیز بھی آگے ہو جو ایک علامت اور نشانی کے طور پر ہو کہ یہ نمازی کی حد بندی ہے، تو اس کو سترا بنایا جا سکتا ہے۔ وہ سواری بھی ہو سکتی ہے، اونٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سواری کا لفظ عام ہے، اونٹ اس میں خاص کیا کہ اونٹ جو ہے بڑا اونٹ ہے، بڑا جانور ہے، اور اس میں کوئی شرارت وغیرہ بھی، کبھی اس کو ٹانگ ہلا دیے، کبھی اور کاٹنے کا بھی اس کے اندر کبھی کبھی یہ بغاوت والا انداز بھی آ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ سواری کوئی بھی ہو جس پر انسان کو اعتماد ہے کہ یہ بیٹھی رہے گی، تو میں نے یہ 2 رکعتیں ادا کرنی ہو اتنی دیر تک بیٹھی رہے گی، تو اس کو سترا بنا سکتا ہے۔ تو سترے کے لیے حیوان، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی جانور، کوئی منقولہ، کوئی غیر منقولہ چیز، کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 507 قال حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا معتمر عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يعرض راحلته ويصلي الیہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو لمبائی کے رخ کرتے اور اس کی طرف نماز پڑھتے، یعنی نماز پڑھنی ہے تو سواری کو اس دائیں بائیں اس کا رخ جو ہے، یعنی شمالاً جنوب۔ ہمارے ہاں جو کیونکہ بیت اللہ مغرب کی طرف ہے، تو ہمارے ہاں کیفیت بنے گی کہ سواری شمالاً جنوباً بٹھائی جائے، اس کا منہ جو ہے شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف، تو اس طرح سواری کو بٹھاتے۔ قلت افرأیت اذا حبت الرکاب، نافع فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ جب اگر سواری اٹھ کر چلی جائے، سواری کو، جانور کو سترا بنایا ہے، تو جانور بے زبان ہے، اس کو کیا پتہ، تو جانور عام طور اٹھ کر چرنے چرنے کے لیے بھی چلا جاتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے سترا بنایا ہو تو سواری اٹھ کر چلی جائے، پھر کیا کیا جائے؟ افرأیت اذا حبت الرکاب، یہ بتلائیے کہ اگر سواری اٹھ کر چلی جائے۔ کالا، تو فرمانے لگے، کانا یاخذ ھذا الرحلہ، اگر نبی کو ایسا موقع پیش آ جاتا تو آپ یہ پالان جو ہے اس کو پکڑتے، فیعدل، تو اس کو آگے کر لیتے۔ سواری ہے تو سواری کے ساتھ اس کا پلان بھی تو ہوتا ہے، اگر سواری اٹھ گئی ہے تو پلان کھینچ کر آگے کر لیا۔ فیعدل فیصلی الی آخرتہ، تو اس پلان کی جو آخری لکڑی ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لیتے۔ آخراتے ہی کہا تھا یا موخراتے ہی کہا تھا، دونوں کا معنی ایک۔ وکان ابن عمر یفعلہ، اور ابن عمر بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حیوان وغیرہ اس کو بھی سترا بنایا جا سکتا ہے۔ اگر حیوان کو بنایا جا سکتا ہے تو انسان کو بالاولیٰ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بات مد نظر رکھے کہ جس انسان کو اس نے سترا بنانا ہے وہ اس کا سترا بن کر رہے بھی، تو یہ نہ ہو کہ اس نے سترا بنایا ہے تو اس کی نماز مکمل ہونے سے پہلے سترا جو ہے موٹر سائیکل پر بیٹھے اور کہیں کا کہیں پہنچا ہو، تو ایسا سترا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو یقین ہو کہ آگے والا آدمی جس کو میں سترا بنانا چاہتا ہوں وہ 5-7 منٹ بیٹھا اپنے ذکر میں مشغول ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو وہ اتنی دیر تک اٹھ کر نہیں جائے گا۔ اگر اس کو تردد ہے تو یا آگے والے کو آزمائش میں ڈالے، وہ جلدی والا تو یہ پیچھے نماز اس کے شروع کر دے، اب وہ بیچارہ نہ جا سکتا ہے نہ کوئی اور پریشان بیٹھا ہو، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یقین ہے کہ آدمی جو فارغ بیٹھا ہوا ہے میرے 2 رکعتیں ادا کرنے تک وہ آرام سے بیٹھا رہے گا، تو اس کو سترا بنایا جا سکتا ہے۔ سترے کی پیمائش مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس جگہ بیان کیا کہ پالان کی جو پچھلی لکڑی ہوتی ہے، پچھلی لکڑی سے مراد کہ پالان کے اوپر بیٹھ کر جو سوار ہے اس کے اوپر جیسے ٹیک لگاتا ہے، جیسے ہم گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ کر پیچھے ٹیک لگاتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے پیچھے ایک چھوٹا سی لکڑی لگائی ہوتی تھی جس کو سوار جیسا ٹیک لگا کر سیدھا ہو کر بیٹھ جاتا۔ تو اس لکڑی کی مقدار کتنی ہوتی ہے، اسی لکڑی کو مؤخرۃ الرحل یا آخرۃ الرحل کہتے ہیں۔
اس کی مقدار کے اندر تھوڑا اختلاف ہے، کیونکہ یہ کوئی حتمی چیزیں نہیں ہوتی، ایک اندازے کے ساتھ کسی نے کوئی تھوڑی سی چھوٹی رکھی ہے، کسی نے بڑی رکھی ہے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ 1 ہاتھ ہوتی تھی، اور بعض نے کہا کہ 1 ہاتھ کا 2/3 حصہ، لیکن زیادہ بہتر بات یہ لگتی ہے کہ 1 ہاتھ کا 2/3 حصہ۔ تو 1 ہاتھ کا 2/3 حصہ جو ہے یہ تقریباً 1 فٹ کے قریب پیمائش بنے گی، کیونکہ 1 فٹ اونچی چیز ہو تو اس کو سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں گزرنے والے کو دور سے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں اس نے سترہ رکھا ہوا ہے، اور نمازی اور سترے کے درمیان سے نہیں بلکہ سترے کے پیچھے سے مجھے گزرنا چاہیے۔ باب نمبر 99، باب الصلاۃ الی السریر۔ باب ہے کہ سریر بستر کی طرف، چارپائی یا بستر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ سترہ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ سترے کے لیے لازم نہیں کہ کوئی چیز کھڑی کی جائے، آگے کوئی چیز ہونی چاہیے، کھڑی ہو یا پڑی ہو۔ آگے کھڑی کر دیے تب بھی، اگر اس کو لٹا کر رکھ دیا جائے تب بھی، جیسا چارپائی ہے، چارپائی کو لٹائی ہوئی حالت کے اندر یا کوئی لکڑی جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تو اس کو لٹا دیں، تو ایسا بھی سترہ رکھا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 508، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت عدلتمونا بالکلب والحمار۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کیا تم نے ہمیں کتے اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے؟ لقد رأیتنی مضطجعۃ علی السریر، میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں، ابھی بھی وہ پورا نقشہ میرے ذہن میں ہے کہ میں لیٹی ہوتی تھی چارپائی پر، فیجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیتوسط السریر فیصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کو درمیان میں سینٹر میں کر کے بس اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ فاکرہ ان انصرح، تو میں ناپسند کرتی کہ میں ظاہر ہوں، اگر مجھے کوئی حاجت ضرور پیش ہوتی اٹھ کر جانے کی تو میں اس چارپائی کے اوپر بیٹھوں ایسے، تو جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل آئے، میں یہ ناپسند کرتی کہ میں ایسے ظاہری طور پر بیٹھوں۔ فانسل من قبل رجلی السریر، تو میں اس بستر کی پائنتی کی طرف سے آہستہ آہستہ کھسک کر نکل جاتی، حتیٰ انسل من لحافی، یہاں تک رضائی سے نکل جاتی۔ تو میں اوپر رضائی ہوتی ہے، رضائی کو اسی طرح پڑا رہنے دیتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے نیچے سے نکل جاتی، اور رضائی کا حجم جو اسی طرح رہتا تاکہ آپ کی نماز کے اندر خلل نہ آئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بستر وغیرہ، چارپائی اور بستر یہ صاف ہے، ظاہر کہ یہ کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں ہوتا، تو یہ لیٹنے کی کیفیت میں ہوتا ہے، ایسی چیز کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اس کی یہ وضاحت بھی ہے، حدیث نمبر 511 کے اندر، کہ کان یصلی والسریر بین و بین القبلہ، آپ چارپائی پر نماز پڑھتے آپ کے اور جو قبلے کے درمیان سے چارپائی ہوتی۔ اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ میں چارپائی کے اوپر لیٹی ہوتی، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اصل کے اندر یہ 2 واقعے ہیں۔ ایک واقعہ یہ کہ جس کے اندر یہ کہ چارپائی کے اوپر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوتی، تو جس کو جنازے کے ساتھ بھی بعض روایات کے اندر تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے جنازہ چارپائی کے اوپر رکھا ہوتا ہے، اسی طرح میں لیٹی ہوتی آگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ بنا کر مجھے نماز ادا کرتے۔ اور یہ روایت جو چارپائی کی طرح، وہ چارپائی کے اوپر لیٹنا اور جنازے کی طرح چارپائی کا آگے ہونا، اس کا تذکرہ امام بخاری کئی جگہ یہ روایت لائے ہیں، جیسے حدیث نمبر 383، حدیث نمبر 384، اور اسی طرح حدیث نمبر 508، 511، 514، 519 اور 997 اور 6276، ان تمام جگہوں پر یہ روایت لائے ہیں جس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چارپائی کے اوپر لیٹنا
اور اس کو پھر جنازے کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کا تذکرہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ کہ جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر کے اندر لیٹنا، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کے اندر آپ جب سجدے میں جاتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہاتھ لگاتے اور وہ پاؤں پیچھے کر لیتی، اور آپ سجدہ کرتے، جب سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے وہ پاؤں پھر آگے دراز کر لیتی۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے، اس کو میں امام بخاری رحمہ اللہ 4 مرتبہ اپنی الجامع الصحیح کے اندر لائے ہیں، یعنی حدیث نمبر 382 میں، حدیث نمبر 513، 519 اور 1209 میں۔ تو معلوم ہوا یہ 2 الگ الگ واقعے ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ بعض نے اس کو ایک الگ بنا کر اس کے اندر وہ آپس کے اندر تعارض ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ چارپائی کی طرح خالی چارپائی ہو، چارپائی کے اوپر کوئی آدمی لیٹا ہو، اس کو بھی اس طرح بنایا جا سکتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اسی طرح اگر رضائی زمین پر لیٹا ہو اور اوپر رضائی وغیرہ ہو، اس کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز بھی انسان آگے متعین کر لے جس سے ایک تو انسان نمازی کی اپنی حد بندی ہو جائے، اس کا تصوراتی طور پر ذہن ہو کہ میرا یہاں تک، میری یہ عبادت کے اندر میرا خیالات اور تصورات یہاں تک، اس سے آگے نہیں ہے، اور اس طرح گزرنے والا بھی سمجھے کہ یہ اس کے حد بندی ہے، پیچھے سے وہ گزرتا تو گزر جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔